وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 162 اور 163، درس نمبر 615. آج کا موضوع، کیا ہم حقیقی مسلمان نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب خدائے رب العالمین ہی کے لیے ہے. لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 162. قل ان صلاتی، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا اور میری زندگی، و مماتی میری موت، للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. بذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں. سامعین کرام، زندگی کی کامیابی کے لیے اور نجات کے لیے اس آیت کو زبان حال سے پڑھنا ضروری ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، اور آپ ایسا اگر نہیں کریں گے تو آپ شرک کے مرتکب ہو جائیں گے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. اگر آپ زبان حال سے، زبان قال اور زبان حال سے، یعنی قولی اور عملاً اگر آپ ایسا نہیں کریں گے یا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر آپ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. یہ بڑی سادی سی بات ہے لیکن بات حقیقت ہے. لا شریک لہ، اس میں آیت نمبر 163 میں ہے کہ یعنی یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اگر شریک ہوتا تو میں اس کے ساتھ شریک کر لیتا، لیکن اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے. تو اب میرا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. اور دیکھیں، ایک بات میں آپ کو کہوں، اگر آپ اپنا سب کچھ اللہ کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ شرک میں مبتلا ہیں. یہ بات میں وضاحت سے کہہ رہا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ بھی نہ کہیں اور معاہد بھی رہیں. یہ نہیں ہو سکتا. یعنی دیکھیں، غلط فہمی، اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں. دھوکے میں رکھیں گے تو آپ کو خود نقصان ہوگا. اس کا خمیازہ آپ ہی کو بھگتنا ہوگا.
آج ہم سب لوگ جو ہیں اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ ہم تو معاہد ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن آپ مسلمان نہیں ہیں جب تک آپ یہ آیت اور 162 نمبر کی آیت کے تقاضے پہ اگر آپ پورا نہیں اترتے تو آپ مسلمان عملی طور پہ نہیں ہو سکتے، زبانی طور پہ یا قانونی طور پہ تو آپ کہلا سکتے ہیں، بے شک اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، آپ کو کوئی کافر نہیں کہے گا، لیکن حقیقی طور پہ آپ مومن نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی زندگی کسی اور مقصد کے لیے گزر رہی ہے۔ دیکھیں اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کی زندگی ماسب اللہ کے لیے ہے، اور آج دیکھ لیں ہم سب جو زبانی کلامی مسلمان ہیں، نماز روزے کے بھی بعض لوگ پابند ہیں، حج زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، کلمے بھی پڑھتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ہمارا یہ حال نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ قل، یہ ہمیں کہا جا رہا ہے، اے مسلمانوں، اے زبانی دعویٰ کرنے والوں، آپ کہہ دو اپنے عمل سے کہ میری تو نماز، میری قربانی، میری ساری زندگی کے سارے اعمال، میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لہ۔ اور دیکھیں یہ آیت جو ہے، یہ اس کو آپ اگر آپ نے بھلا دیا اس کو، یا ان کے تقاضوں پر عمل کرنا آپ بھول گئے، تو پھر یقیناً آپ شرک میں مبتلا ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ شرک خفی ہی کہلائے، کیونکہ آپ زبانی طور پہ، اعلانیہ طور پہ تو شرک نہیں کر رہے، لیکن حقیقی طور پہ تو آپ شرک کر رہے ہیں۔ ابھی میں BBC پہ ایک مجرم کا حال پڑھ رہا تھا جو جیل میں ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، بہرحال بڑا ڈاکٹر ہے وہ، یعنی پائے کا ڈاکٹر ہے، لیکن کسی جرم میں جیل میں سزا بھگت رہا ہے، اور آج کوئی 23 سال ہو گئے میرے خیال سے اس کو، 23 سال کی سزا ہے، اور کوئی 13 سال ہو گئے ہوں گے اندازہ، اتنے ہوں گے۔ تو وہ اس کا بھائی گیا تھا ملاقات کے لیے، آج ہی ابھی میں نے پڑھا ہے تھوڑی دیر پہلے، تو وہ کہتا ہے میرے بھائی کی حالت خراب ہو رہی ہے، اور میں نے بھائی سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ یہاں تو کچھ کرنے کو ہے نہیں، نہ کاغذ ہے نہ قلم ہے، بس قیدیوں کی زندگی ہے اور میں گزار رہا ہوں، یہ اس کے الفاظ تھے۔ پھر ان کے حالات، وہ رپورٹر نے ان کے حالات دیے یا کسی بھی طریقے سے، کہ ان کو چند کتابیں، دینی کتابیں اور قرآن شریف بھجوایا گیا ابتدا میں جیل میں رکھنے کے لیے، جو انہوں نے واپس کر دیا۔ اب یہ میں اس قیدی کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں تو آپ چونک جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ میں احتیاط کر رہا ہوں، آپ کو نہیں بتاتا نام رکھنے سے۔ یہ دیکھیں یہ ہمارا سب کا یہ حال ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ صرف ڈاکٹر کی بات نہیں ہے، اس قیدی ڈاکٹر کی۔ آپ دیکھ لیں آپ نے کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ آپ نے قرآن اٹھایا تک نہیں ہے، اور اگر اٹھایا ہے تو صرف تلاوت تک، یہ تو عام مسئلہ ہے۔ ابھی آپ کو میں نے واقعہ سنایا تھا نا، ایک میرے خیال سے گزشتہ سبق میں، لیکن وہ بڑا دردناک سین، بڑا دردناک تھا۔ میں نماز پڑھ رہا تھا ظہر کی مسجد میں، اور جماعت کے بعد وہ شخص جو ہے میری عمر کا تھا، وہ شخص قرآن اٹھا کے محراب میں ممبر بھی رکھا تھا، تو اس نے اکڑوں بیٹھ کے ٹیک لگا کے ممبر پہ بس قرآن پڑھ رہا تھا اور صفحے الٹ رہا تھا۔ اس سے زیادہ ہمارے ساتھ ہمارا قرآن سے اور کوئی رابطہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بہت غیر معمولی بات ہے، غیر معمولی بات ہے کہ جو رب العالمین ہے اسی سے آپ نے منہ موڑ لیا ہے، جو آپ کا رب ہے
ابھی یہ آیت آئے گی بھی آگے، اغیر اللہ ابغی ربن. بہرحال میں اس آیت کی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ یہ آئیڈیل ہے. یہ بات جو ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہماری زندگی تو اللہ کے لیے نہیں ہے، ہماری زندگی تو غیر اللہ کے لیے ہے. بہت سے لوگ اپنی غریبی سے پریشان ہیں. وہ پشتوں میں کہتے ہیں نیستی ہے ہمارے ساتھ، نیستی لگی ہوئی ہے، ہم پریشان ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، اور وسائل کم ہیں، مسائل زیادہ ہیں، ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. اور وہ واقعہ بھی میں نے آپ کو سنایا تھا. وہ ایک کاروباری شخص تھا لاہور میں، میرا جاننے والا تھا، تو میں نے اس سے بغیر پوچھے جو ہے اس کو اپنے واٹس ایپ گروپ میں شامل کر لیا تھا جس میں ہم قرآن وغیرہ شیئر کرتے ہیں. اس کو میں نے پھر احتیاطاً بتا دیا میسج کر کے، وائس میسج کر کے. وہ چھوٹا تھا میری عمر سے، تو ظاہر ہے مطلب جوان تھا، بال بچے والا وہ بھی تھا. وہ کہتا ہے یا انکل یہ کیا کر دیا، ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. میں نے اس کو میسج میں کیا تھا کہ دیکھو میں نے یہ آپ کو اپنے گروپ میں ڈال لوں، کچھ عرصے کے لیے اس کو دیکھو سنو. کہتے ہیں انکل ہمیں کہاں ٹائم ملتا ہے. بالکل آپ کی بات سچ ہے، آپ کو ٹائم ہی نہیں ہے. آپ کی توجہ تو اللہ کی طرف نہیں ہے. آپ کا نہ مقصود اللہ ہے، نہ محبوب اللہ ہے، نہ مطلوب اللہ ہے. آپ کو اللہ سے کیا لینا دینا. آپ ایک خودرو گھاس کی یعنی آپ کے خیال میں آپ ایک خودرو گھاس کی طرح یا وہ برساتی کیڑوں کی طرح زمین سے نکل آئے ہو، اور بس برسات کا موسم چلا جائے گا تو تم ختم ہو جاؤ گے. آپ کو کیا لینا دینا زندگی سے. اور یہ میں بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کا یہ مانتے بھی ہیں کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن آپ کا یہ یقین کامل ہے کہ میری زندگی کا مقصد کوئی خاص نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ دنیا ہے. یہ عملی طور پہ ہم ایسا کہہ رہے، اپنے عمل سے ایسے کہہ رہے صاحب. تو ایسی بات تو نہیں ہے، بلکہ ہم نے واپس جانا ہے. زندگی کا یہ مرحلہ طے کر کے ہم حقیقی زندگی کی طرف لوٹیں گے اور اپنے رب کی طرف واپس جائیں گے. اور وہاں کیا ہوگا، وہاں ہر شخص نے جو کمائی کی ہوگی اس کی وہ جزا یا سزا اس کو ملے گی، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ آیت نمبر 164 میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَخْتَلِفُونَ. پھر تمہیں اللہ تعالیٰ بتائے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے. دیکھیں اختلاف کیا ہے، اختلاف کس بات پہ ہم کر رہے ہیں. بہرحال وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن میں صرف ابھی 162 نمبر اور 163 نمبر، یہ مضمون اصل میں شروع ہوا ہے 100 یعنی ایک لڑی ہے یہ آیات کی. یہ 3 آیات جو ہیں یہ اکٹھی ہیں کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. دیکھیں یہاں شرک کے الفاظ آ رہے ہیں سامنے کی طرف. یہ تینوں آیات میں توحید کا مضمون ہے. اغیر اللہ ابغی ربم وہو رب کل شیء، کیا میں کسی اور کو اپنا رب بنا لوں. توحید کا مضمون ہے. اصل میں ہم لوگ تو دیکھیں، اگر سچی اور کھری میں بات کروں تو دراصل ہم لوگ تو توحید کا مطلب سمجھتے ہی نہیں ہیں. عام طور پہ آپ علماء میں ایک بحث ہوتا ہے، ایک بحث چل رہی ہے کہ بعض باتیں کسی فرقے نے بعض باتوں کو ہائی لائٹ کر دیا ہے اور ان پر وہ اصرار کر رہا ہے. دوسرا فرقہ اس کو کہتا ہے کہ اگر تمہاری یہ وہ عادت ہے تو تم مشرک بن گئے، تم مشرک ہو. اور یہ تو ہر فرقہ جو ہے دوسرے کو کافر اور مشرک قرار دے رہا ہے حقیقت میں، اگرچہ اعلانیہ طور پہ نہیں ہے لیکن
یہ تو ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو فرقے والی کتابیں ہیں نا، ایک دوسرے کو مشرک اور کافر. بہرحال اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن حقیقت میں دیکھیں توحید اصل چیز ہے. توحید یہ ہے کہ اللہ جو کہ رب العالمین ہے وہی ہمارا زندگی کا مرکز ہونا چاہیے. اس کی بات سنیں اور اس کی بات مانیں اور جینا مرنا اللہ کے لیے ہو. یہ آیت نمبر 162 میں کہا گیا ہے. اسی کی بات سنیں، اسی کی بات کے مطابق زندگی گزاریں اور جینا اور مرنا اللہ کے لیے. ہمارا جینا مرنا تو اللہ کے لیے نہیں ہے، ہم اس کی بات سنتے بھی نہیں ہیں اور اس کی بات مانتے بھی نہیں ہیں، اور نہ ہمارا جینا اللہ کے لیے ہے نہ مرنا اللہ کے لیے. اور یہ تو ایک ایسا کھلی ڈلی بات ہے جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے، اور یہ بات آپ نہیں کہہ سکتے. یہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یہ بات آپ کہہ ہی نہیں سکتے. آپ کے دل سے یہ آواز نہیں آئے گی. آپ یہ کہنے کے لیے اگر سمجھ گئے تو آپ یقیناً شک میں مبتلا ہو جائیں گے کہ یارا میرے تو معبود الگ ہیں میرے معبود تو الگ ہیں، میرا جینا مرنا تو اللہ کے لیے نہیں ہے، میرے سارے کام تو کسی اور کے لیے ہیں. میں تو دنیا کے لیے، دنیا کے لحاظ سے سارے کام کر رہا ہوں. دنیا والے جو کہہ رہے ہیں بھائی وہ کرو جو سب کہتے ہیں، جو سب کر رہے ہیں. آپ کو میں کبھی کبھی ایک واقعہ سناتا ہوں نا اپنے ایک جاننے والے کا. کوئی 20 سال ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو. ایک لڑکا تھا جوان اور بال بچے دار تھا لیکن جوان تھا. تو میرے پاس آیا، بات چیت تو وہ کچھ اثر لے لیا اس نے اور پھر اپنے چہرے پہ سنت رسول سجا لی. پھر ایک اور گمراہ پیر کے پلے پڑ گیا تو اس کے پاس گیا، وہاں بیعت کر لی. اس پیر صاحب نے کہا یہ تم نے اپنی کیا شکل بنا لی ہے. ان پیر صاحب کی اپنے چہرے پہ بھی داڑھی نہیں تھی. تو اس نے اس کو کہا کہ بھئی تم نے کیا اپنے داڑھی واڑی رکھ لی ہے، بھئی جو لوگ کرتے ہیں لوگوں کی طرح رہو، جو لوگ کر رہے ہیں وہی کرو. داڑھی منڈوا دی اس نے. یہ پیر صاحب تھے، بڑے گدی نشین تھے، میں نام نہیں لیتا، بڑے گدی. ایسے ہی حال ہے سب کا. گدی نشینی کی پیری تو عام طور پہ تو یہی ہوتی ہے کہ کوئی اہل لوگ تو نہیں ہوتے اس میں. وہ تو خاندان میں بس جو پیر صاحب مر جاتے ہیں تو ان کی اولاد ان کی وہ دعویٰ کر دیتی ہے بہت. لیکن میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ مشرک نہ بنیں. بس خلاصے کے طور پہ میں آپ مشرک نہ بنیں. آپ اللہ کو تسلیم کر لیں، زندگی کا مقصود اللہ کو بنا لیں، زندگی اللہ کے لیے خالص کر دیں اور اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیں. کیوں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، لا الہ الا ہو. اور یہی آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ. اور آپ کو کہنا چاہیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، تو نے مجھے بلایا، تو مجھے چاہتا ہے، مجھے اپنے پاس بلا رہا ہے، لبیک آ گیا، میں حاضر ہوں. تیرا تو کوئی شریک ہی نہیں ہے، تیری طرح تو کوئی ہے ہی نہیں. تو ہی میرا ملجا اور ماوا ہے، تو ہی میرا آقا ہے، تو ہی میرا رب ہے. لبیک لا شریک لک، تیرا تو کوئی شریک نہیں ہے. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ترانہ آپ نے پڑھنا ہوگا حج پہ جانے سے پہلے. جب بھی آپ کو سمجھ آتی ہے، آپ کو یہ ترانہ، جب بھی پیام حق آپ کو مل جائے
آپ کو یہ ترانہ پڑھنا ہوگا. آپ پڑھ لیں، جتنی جلدی آپ پڑھ لیں آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کے سائے میں آ جائیں گے. آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. آپ کی زندگی میں برکت آ جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل کر دے گا. آپ کے تمام مسائل کے لیے اللہ کافی ہے، کیونکہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اس نے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ قرآن کی آیت ہے سر، قرآن کی. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. میں ایک مرتبہ ترجمہ بھی پڑھ دیتا ہوں، کچھ اگر نکات رہ گئے ہیں وہ بھی بیان کر دوں گا. قل ان صلاتی، آپ کہہ دیجئے میری نماز. یہ نماز کیا ہے؟ یہ تمام آپ کے زندگی کے جو مقصد ہے اس کا ایک خلاصہ ہے. اس پہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے، لیکن نماز جو ہے، ہم تو دنیا کی نماز پڑھ رہے ہیں. حقیقت میں اگر آپ دیکھیں، ہماری نماز تو دنیا کے لیے ہے. وہ اللہ کے گھر میں آتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یا گھر میں اگر آپ خاتون خانہ ہیں، لیکن اگر آپ کی منزل دنیا ہے، آپ کی چاہت دنیا کی ہے، تو آپ کی نماز بھی دنیا کے لیے ہے. اس بات پہ غور کیا آپ نے؟ ہماری نماز اور ہماری قربانیاں یہ اللہ کے لیے نہیں ہے. آپ دیکھیں شادی میں فضول رسمیں اور خرچے، اس کے لیے آپ کے خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں. شادی کی آپ تقریب ہوتی ہے نا، آپ کے بیٹے کی تقریب ہے، بیٹے کی شادی کی تقریب ہے، ولیمے کی تقریب ہے، ہم سب دیکھتے، ہم نے خود دیکھا ہے. خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، روپیہ پیسہ سامنے آ جاتا ہے، لگائے جاؤ لگائے جاؤ. اچھے سے اچھا ہال بک کرو، اچھے کھانے، اچھا مینیو، اور کپڑے اور یہ اور وہ، ایک لمبی فضول خرچی والی ساری باتیں ہوتی ہیں. میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن میں صرف نماز کی بات کر رہا ہوں. ہماری منزل اللہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہماری منزل اللہ نہیں ہے. اب ہمارا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ غیر اللہ کے لیے ہے. یہ ایک ایسی ٹھوس بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس پر میں قائم ہوں، اور چیلنج کے طور پہ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری نہ جینا اللہ کے لیے ہے، نہ مرنا اللہ کے لیے ہے، نہ زندگی اللہ کے لیے، نہ کوئی کام اللہ کے لیے. ہم تو مفاد پرست لوگ ہیں. دنیا کا مفاد ہمیں عزیز تر ہے. اور آپ دیکھ لیں آپ کے کیا، آپ کی محبتوں کے قابل کون سی ہستیاں ہیں؟ ہائے میرا بچہ، ہائے میری بیوی، ہائے میرا شوہر، ہائے میرا مکان، ہائے میری گاڑی، ہائے میرا کاروبار، ہائے میرا عہدہ. یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہا ہوں. عہدے آپ کو پیارے ہیں، عہدے، کیپٹن سے میجر اور میجر سے کرنل صاحب، اور پھر چل سو چل. لیکن میرا دیکھیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، باطن اللہ، اس سے آپ کا کوئی سروکار نہیں، سوائے بس یعنی رسمی طور پر. اور وہ حدیث شریف آپ کو میں سناتا بھی رہتا ہوں، لیکن بہت آج کے حالات کے مطابق ہے کہ ایک زمانہ تم پر اللہ کے رسول پیشن گوئی فرما رہے ہیں. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، اور شریر ترین مخلوق تمہارے علماء ہوں گے کہ فتنہ ان سے نکلے گا اور فتنہ ان میں واپس بھی آئے گا. یہ مفہوم میں حدیث کا بیان کر رہا ہوں. شریر ترین مخلوق وہ آپ کے یعنی اس دور کے علماء ہوں گے کہ فتنہ ان سے نکلے گا
اور فتنہ ان میں واپس آئے گا۔ میں اس کی تفصیل نہیں کرتا، بس یہ مفہوم حدیث کا کافی ہے، نہ کوئی اس کی تفسیر میں بیان کروں گا اس حدیث کی، لیکن اتنا جو آگے پہلے کے جملے ہیں، قرآن، اسلام، ہمیں پتہ نہیں ہے اسلام ہے کیا، صرف نام سنا ہے ہم نے اسلام کا، باقی ہم تو اسلام کو نہیں جانتے سر، اسلام کو جانتے تک نہیں ہے، اسلام ہے کیا، اسلام کی دعوت کیا ہے اور دعوت کے تقاضے کیا ہیں، یہ ہم نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ قرآن کیا ہے، قرآن کی دعوت کیا ہے اور اس دعوت کے تقاضے کیا ہیں، یہ بھی ہم نہیں جانتے اور نہ جاننا چاہتے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے۔ تو قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اور دیکھیں ہم لوگ ڈیٹائی سے یہ آیت ہم نے، یعنی اول تو میری درس کوئی سنتا بھی نہیں ہے، سن لے تو بس بہت جلدی اسے جان چھڑانا چاہتا ہے کہ یہ کیا، تو ایسی بات تو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی پورا بھی سن لے اس کو اور اس کی یعنی الفاظ کو سمجھ لے تو بس یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پھر لاجواب تو ہو جاتے ہیں قرآن کے سامنے، اپنے عمل کو اس کے مخالف دیکھ کے ہم لاجواب ہو جاتے ہیں، اقرار کر لیتے ہیں، لیکن زندگی بدلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، زندگی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ آپ دیکھیں، اور آپ کی بہتری اس میں ہے کہ آپ اللہ کی توحید کے قائل ہو جائیں، اللہ کو منزل بنا لیں اور اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، زندگی اللہ کے لیے خاص کر دیں، زندگی کے تمام کام، اپنا جینا مرنا اللہ کے لیے خاص کر دیں، اور کیونکہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ کوئی اور مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، نہ مقصود ہے، نہ معبود ہے، تو پھر کام ٹھیک ہو جائے گا، پھر کام ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اب ان آیت کی ترجمہ سنا دیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے فرما بردار میں ہوں، فرما بردار ہوں، پہلا مسلمان میں ہوں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب خدائے رب العالمین ہی کے لیے ہے، لا شريك له
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.